بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ ہمارے دورۃ القرآن الکریم کی پہلی کلاس ہے، جس کا عنوان آپ کے سامنے لکھا ہوا موجود ہے۔ تعارف القرآن الکریم کے عنوان سے یہ کلاس عنوان ہے۔ البتہ اس مختصر کلاس میں قرآن کریم کا تعارف کرانا انتہائی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن ایک کتاب لکھی ہے جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں حضرت نے قرآنی علوم کا بس مختصر سا تعارف کرایا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اب تک کتنی کتابیں اس عنوان پر لکھی جا چکی ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے دور کی بات کی ہے۔ اس لیے ہم صرف 2 عنوانات پر بات کریں گے، اور وہ بھی مختصر، وہ بھی تفصیلاً نہیں، تاکہ ہمیں ایک اجمالی تعارف قرآن کریم کے حوالے سے حاصل ہو سکے۔ ان 2 عنوانوں میں سے پہلا عنوان ہے اسماء القرآن الکریم، کہ قرآن کریم کے نام کون کون سے ہیں، اسماء کون سے ہیں۔ یہ نام بھی ہم نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ہی لیے ہیں۔ یہ ساری عبارت ہم نے وہیں سے نقل کی ہے۔ جلال سیوطی لکھتے ہیں کہ وقال ابو المعالی عزیزی بن عبد الملک المعروف بشیزلہ فی کتاب البرہان، کہ ابو المعالی جو عزیزی ابن عبد الملک ہیں اور مشہور ہیں شیزلہ کے نام سے، انہوں نے اپنی کتاب البرہان میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 55 نام لیے ہیں۔ 55 نام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے، اپنے قرآن کے لیے ہیں۔ یہ عزیزی بن عبد الملک نے کہا۔ سب سے پہلا نام ہے کتاب مبین، کتابم مبینن، یعنی کتاب مبین نام رکھا۔ یہ پہلا نام ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے حامیم والکتاب المبین، وقرآنًا کریمن، یہ واو درمیان میں غلط لگا ہوا، غلط ہے۔ وقرآنً کریمن، اور قرآن کریم نام رکھا، جیسے قرآن کریم میں ہے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، عزت والا ہے۔ وکلامن، اور اس کا تیسرا نام کلام رکھا، جیسے قرآن کریم میں ہے حتی یسمع کلام اللہ، کلام اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا کلام۔ اس کا ایک نام نور اور روشنی رکھا گیا ہے، نور کا معنی روشنی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نور مبین کہا گیا ہے اسے۔ اور اس کے ناموں میں سے ایک نام ہدن ہے، یعنی ہدایت، اور ایک نام رحمہ ہے، ہدن اور رحمہ، جیسے قرآن کریم میں ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور رحمت کا سماں ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَفُرْقَانًا، اور فرقان بھی اس کا نام رکھا، جیسے نزل الفرقان علی عبدہ، فرقان کو اتارا اپنے بندے پہ۔
اپنے خاص بندے پہ. یہ عبد ہی کے اندر جو اضافت اللہ نے اپنی جانب کی ہے، عبد ہی اپنے بندے پہ، یہ اضافت تشریفی ہے. اضافت کی کئی اقسام ہوتی ہیں. یہ تشریفی ہے، شرف کے لیے ہے، شرف بخشا ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں نا جی یہ ہمارا بندہ ہے، اس کا خیال کرنا، یہ ہمارا بندہ ہے. تو یا یہ فلاں کا بندہ ہے. یہ اضافت تشریفی ہوتی ہے، تشریف سے ہے. شرف بخشنے کے لیے، کسی کو اعزاز بخشنے کے لیے اس طرح کی نسبت اور اضافت کر دی جاتی ہے. وشفاءً، اور شفا اس کا نام ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نے نازل کیا قرآن سے جو شفا ہے. وَمَوْعِظَةٌ، اور اس کا ایک نام موعظت ہے، واعظ و نصیحت ہے. موعظہ مانے واعظ، نصیحت. قرآن کریم میں ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق کہ آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت اور واعظ تمہارے رب کی جانب سے. وشفاء، اور شفا ہے، لما فی الصدور، اس کے لیے، ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں. سینوں سے مراد دل ہے. سینے سے مراد، صدور سے مراد دل ہے. صدور سے مراد قلوب ہیں. محل بول کر حال مراد لیا گیا ہے. وذکرن، وذکرن و مبارکن، یہ ذکرن و مبارکن نہیں ہے، وہ کو ہٹا دیں گے. یہ ذکرم مبارکن، ذکر مبارک نام رکھا گیا ہے قرآن کریم. قرآن کریم میں ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ایک مبارک ذکر ہے، برکتوں والا ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کی. وَعَلِيًّا، اور اس کا نام علی رکھا گیا، بلند. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ، عَلِيٌّ، علی، بلند. جی آگے، وحکمہ، حکمت والا ہونا. قرآن کریم میں ہے حکمت بالغۃ، پہنچی ہوئی حکمت، کامل حکمت. وحکیمن، اور اس کا نام حکیم بھی رکھا گیا. جیسے یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ تل کا ہے، یہ تا گر گئی ہے. تل کا آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں یہ. تل کا، تل کا آیات الکتاب الحکیم. ومہیمنا، ایک نام اس کا مہیمن ہے. مہیمن کا معنی نگہبان. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا، مہیمنا. وحبلا، اور اس کا ایک نام حبل ہے. حبل کا معنی رسی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس کا ایک نام صراط مستقیم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے. وقیمہ، اور قیم اس کا نام رکھا گیا ہے. قیم، بالکل سیدھا ہونا، درست ہونا، جس کے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہ ہو. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. وقولا فصلا، قول اور فصل کے درمیان واو غلط. قولا فصلا، اور قول فیصل اس کا نام رکھا گیا، قول فصل اس کا نام رکھا گیا، جس کو ہم اردو میں دو ٹوک بات کہتے ہیں. دو ٹوک بات، فیصلہ کن بات. انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن دو ٹوک بات ہے.
ونبأً عظیماً، اور اس کا نام نبأ عظیم رکھا گیا یعنی بڑی خبر. عما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ عظیم کی ایک تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، دوسرے قول میں اس سے مراد قیامت. وہ احسن الحدیث، اور اس کا ایک نام احسن الحدیث ہے، یعنی سب سے بہترین بات، سب سے حسین بات. احسن اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. وہ متشابہن، اس کا ایک نام متشابہ رکھا گیا ہے. متشابہ آپس میں ملتی جلتی باتیں. مثانی، اس کا ایک نام مثانی رکھا گیا ہے. مثانی کا معنی جسے تکرار کے ساتھ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام نازل فرمایا. کتاباً، ایک کتاب کی صورت میں، متشابہن جو ملتی جلتی ہے، مثانیہ بار بار اسے پڑھا جاتا ہے. وتنزیلاً، اس کا ایک نام تنزیل رکھا گیا، نازل کرنا، نازل کی ہوئی. تنزیل سے مراد یہاں پر اسم مفعول ہے. یہ تنزیل چونکہ مصدر ہے باب تفعیل کا، اس سے مراد اسم مفعول ہے، یعنی المنزل، اتارا ہوا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا منزل ہے قرآن، اس کا اتارا ہوا ہے. وَرُوحًا، ایک نام اس کا روح رکھا گیا ہے. اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے آپ کی جانب روح کی وحی کی ہے. ووحیاً، ایک نام اس کا وحی ہے، وحی. انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ. وعربیاً، اور عربی اس کا ایک نام ہے، جیسے قرآن عربیاً. وبصائر، بصیرت والی باتیں، بصیرت پر مشتمل. ھذا بصائر. وبیانا، بیان. ھذا بیان للناس. وعلما، من بعد ما جاءک من العلم، علم سے مراد یہاں قرآن کریم. وحقا، ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بھی اس کا نام. وہدیا، ان ھذا القرآن یہدی، یہ اور ہدا ایک ہی معنی میں ہے تقریباً. وعجبا، الفاظ کا فرق ہے. وعجبا، جیسے قرآن عجبا، عجیب قرآن. جی، جو عام کلام سے ہٹ کر ہو اسے عجیب کہا جاتا ہے، جو جس کی وجہ اور سبب سمجھ نہ آئے اسے تعجب کہتے ہیں، عجیب کہتے ہیں. وَتَذْكِرَةً وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، تذکرہ کا معنی نصیحت کا سما، نصیحت. وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، مضبوط کڑا. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وَصِدْقًا، سچائی. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، یہ قرآن سچا ہے. وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، عدل انصاف پر مبنی. وَأَمْرًا، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ. وَمُنَادِيًا، منادی مانے پکارنے والا. سمعنا مناديا ينادي للایمان، ہم نے سنا ایک منادی کو، ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا. وزبوراً، اور زبور صحیفہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، یہ کتاب بشیر بھی ہے، نذیر بھی، بشارت دینے والی بھی ہے اور خبردار کرنے والی بھی ہے. وعزیزا، وانہ لکتاب عزیز. وبلاغا، پیغام پہنچانے والی ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ کتاب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والی ہے. وقصصا احسن القصص،
वसम्माहु अर्बात अस्माइन फी आयतैन, चार और नाम भी इसके हैं दो आयतों में। फी सुहुफिन मुकर्रमतिन मरफूआतिन मुतहहरा, सुहुफ भी इसका नाम है, मुकर्रमा भी इसका नाम है, मरफूआ भी इसका नाम है, मुतहहरा भी इसका नाम है। ये कुरान करीम के नामों में से शुमार होते हैं। ये वो अस्मा थे कुरान करीम के जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ही जिक्र किए हैं। जी, इसके बाद हमारा दूसरा उन्वान है कि कुरान करीम की जितनी भी सूरतें हैं उनके नाजिल होने का नंबर कौन सा है, नाजिल होने की तरतीब कौन सी है, और कुरान करीम की अब जो तरतीब है उस एतबार से कौन से नंबर पे है वो सूरत। जैसे कुरान करीम में सबसे पहली जो सूरत नाजिल हुई वो सूरतुल अलक है। नुजूल के एतबार से ये सूरत पहले नंबर पे है, इसलिए हमने इसको पहला नंबर दिया हुआ है, सूरतुल अलक को। और मौजूदा तरतीब जो है कुरान करीम की उस एतबार से ये 96 नंबर पे है। मौजूदा तरतीब के एतबार से ये 96 नंबर पे है। लेकिन वो तरतीब जो नुजूली तरतीब कहलाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर जो ये नाजिल हुई तो ये पहले नंबर पे है, नुजूल के एतबार से पहले नंबर पे है, और मौजूदा तरतीब के एतबार से 96 नंबर पे है। अब हमने ये दोनों तरतीबें देखनी है, तरतीब नुजूल को भी देखना है और मौजूदा तरतीब को भी देखना है। नुजूल के एतबार से दूसरी सूरत सूरतुल कलम है जो मौजूदा तरतीब में 68 नंबर पे है, और नुजूल के एतबार से तीसरे नंबर पे सूरतुल मुज़्ज़म्मिल, मुज़्ज़म्मिल जो मौजूदा तरतीब में 73 नंबर पे है। मौजूदा तरतीब तो तकरीबन सबको मालूम होती है या कुरान करीम में देखी भी जा सकती है। असल मसला होता है तरतीब नुजूल का, ये अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए हमने इसी एतबार से ही मुरतब किया है इसे। चौथे नंबर पे सूरतुल मुद्दस्सिर है, पांचवें नंबर पे सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा ये नुजूल के एतबार से पांचवें नंबर पे है, और मौजूदा तरतीब के एतबार से ये पहले नंबर पे। सबसे पहले सूरतुल फातिहा है कुरान करीम, लेकिन नाजिल हुई ये पांचवें नंबर पे। छठे नंबर पे सूरतुल मसद, सातवें नंबर पे सूरतुल तकवीर, आठवें नंबर पे सूरतुल आला, नौवें नंबर पे सूरतुल लैल, 10वें नंबर पे सूरतुल फज्र, और 11वें नंबर पे सूरतुल जुहा। इन्ना लिल्लाहि, सारी सेटिंग खराब हो गई। ये 12वें नंबर पे है। 12वें नंबर पे सूरतुल शर्ह, और 13वें नंबर पे सूरतुल असर। जी, इनकी सेटिंग करते जाएं। 14वें नंबर पे सूरतुल आदियात, 15वें नंबर पे सूरतुल कौसर, और 16वें नंबर पे सूरतुल तकासुर, 17वें नंबर पे माऊन, और 18वें नंबर पे काफिरून, 19वें नंबर पे फील, और 20वें नंबर पे फलक है। लिखाई में गलती हो गई है जी। इसके बाद बहुत सारी गड़बड़ है, इसे छोड़ दें, इसको अगले लेक्चर के लिए कर लें। रिकॉर्डिंग रोक दें।